بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام السبع المثانی بھی ہے، جو قرآن کریم کے اندر ہی ذکر کیا گیا۔ اللہ پاک نے اس کو قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا السبع المثانی کے نام سے۔ سورہ فاتحہ کو السبع المثانی کیوں کہتے ہیں؟ سبع کا مطلب ہوتا ہے سات، اور مثانی کا مطلب ہوتا ہے بار بار دہرائی جانے والی۔ سبع کا مطلب سات اور مثانی کا مطلب بار بار دہرائی جانے والی۔ چونکہ سورہ فاتحہ کے اندر 7 آیتیں ہیں اور اس کو بار بار دہرایا جاتا ہے، یعنی نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھا جاتا ہے، اس لیے اسے السبع المثانی کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے تقریباً اس کے 25 نام جو ہے نا وہ ذکر کیے گئے ہیں۔ غالباً علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے 25 نام ذکر کیے ہیں، جس میں ایک اساس بھی ہے، بنیاد، کیونکہ سارے بنیادی اصول اس کے اندر آ گئے۔ دعا بھی، اور اللہ سے مانگنا بھی، اللہ کی حمد و ثنا بھی، اور اللہ سے جو ہے نا سیدھے راستے کی دعا بھی ہے، اللہ سے مدد چاہنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، سب مضامین اس کے اندر آ گئے، علماء نے لکھا ہے۔ اسی طرح الشافیہ بھی اس کا نام ہے۔ الشافیہ یعنی شفا دینے والی، شفا دینے والی۔ اور شفا کس طرح دیتی ہے کہ اگر کوئی شخص اتنا بیمار ہو گیا کہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ بھئی تیرا علاج ہمارے پاس نہیں ہے، تو فارغ ہے، کچھ دنوں کے بعد مر جائے گا، بڑا مایوس ہو گیا بیچارہ، تو پیارے نبی نے فرمایا کہ وہ سورہ فاتحہ سے کیوں غافل ہے؟ اگر ایسی بیماری جس سے ڈاکٹر عاجز آ گئے ہیں، ڈاکٹر کی سمجھ میں نہیں آ رہی، تو فرمایا کہ سورہ فاتحہ سے کیوں غافل ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائیں گے۔ اور اس کا ایک طریقہ پہلے بھی میں نے ایک مرتبہ بتایا تھا، آج بھی بتا دیتا ہوں اس کے اندر، کہ اس کا طریقہ پڑھنے کا کیا ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو گیا ہے اور یا اس پر کسی نے جادو کر دیا ہے یا کسی وجہ سے بیمار ہے، اور ایسی بیماری ہے کہ وہ ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، تو وہ فجر کی سنتیں پڑھ کر اپنی جگہ بیٹھا رہے، پھر پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ولا الضالین تک پڑھے۔ اس طرح بسم اللہ کو لام کے ساتھ ملا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ، بات سمجھ آ گئی نا کہ میم کو لام کے ساتھ ملا دینا ہے۔ اس طرح 41 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پھر پڑھ کر پانی کے اوپر پھونک مارے، تیل بھی پاس رکھ لے، تیل کے اوپر بھی پھونک مارے، اور پھر اس کے بعد فرض ادا کر لے۔ وہ پانی اور تیل کا استعمال کرے، یعنی تیل کی مالش کرے اپنے جسم کی، اگر نہیں کر سکتا، اتنے بیمار ہے تو کوئی بات نہیں، اس پانی کو پیے، روزانہ پیے، اللہ سے دعا بھی کرے، تو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں کے بعد، یہ نہیں کہ 40 دنوں کے بعد، کچھ ہی دنوں کے بعد اللہ پاک اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ بھئی شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے، شفا دینے والا تو وہی ہے، لیکن اللہ نے قرآن کے اندر شفا رکھی ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن کے اندر ہم نے شفا نازل کی ہے، تو قرآن شفا ہے۔ ایک نام اس کا شفا بھی ہے، ایک نام اس کا الکنز خزانہ بھی ہے، خزانہ۔ ایک نام اس کا کیا ہے؟ خزانہ، کہ اس کے اندر بہت سے خزانے چھپے ہوئے ہیں، بہت سے خزانے اس کے اندر اللہ نے رکھے ہیں، اس کے پڑھنے سے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی، میں نماز پڑھ رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی، تو کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے میں نے آواز نہیں دی، اور میں نے نماز کے بعد میں نے کہا کہ رسول اللہ میں حاضر ہوں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے تجھے بلایا تھا، تو آیا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جب اللہ اور اس کا رسول بلائے تو پھر فوراً حاضر ہو جاؤ، جواب دو اس کا۔ الم یقل اللہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ جب اللہ اور اس کا رسول بلائے تو پھر آ جایا کرو۔ تو وہ صحابی کرنے لگے جی ہاں، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے ایک ایسی صورت آج میں بتلاؤں گا کہ جو اعظم الصور، تمام صورتوں سے بڑی صورت ہے۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے جو ہے نا مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تجھے یہ بتاؤں گا، کہتے پھر نبی علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا تھوڑی دیر کے بعد اور مجھے باہر چلنے لگے، تو پھر میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو کہا تھا کہ لَأُعَلِّمَنَّكَ اعظم الصور، کہ سب سے بڑی صورت میں آپ کو سکھاؤں گا مسجد سے نکلنے سے پہلے۔
تو پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہی السبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، کہ یہ سب مثانی ہے، یعنی قرآن عظیم بھی اس کو کہتے ہیں، یعنی سورہ فاتحہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں سورہ فاتحہ کو پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی، اور اس کے جو مضامین ہیں ان کو جو ہے وہ مضامین کے مطابق جو ہے نا اپنا عقیدہ رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، کہ اس کے اندر تمام چیزوں کا مفسرین نے لکھا کہ تمام چیزوں کا اس کے اندر ذکر آ گیا۔ تو جو شخص بھی اس کو پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجات کو پورا کریں گے۔ وظیفہ میں نے اس کے اندر بتا دیا ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے، اور یہ صرف بیماری کے لیے نہیں ہے، کوئی بھی حاجت ہے آپ کی، کوئی بھی ضرورت ہے آپ کی، آپ اس وقت جو ہے نا اس کو پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ آپ کی حاجت پوری فرمائیں گے۔ اللہ مجھے بھی اور پوری امت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔